عزیزان گرامی قدر، اب ہمارے پاس جو مقررین ہیں ان میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب، عالی جناب مولانا قبلہ و کعبہ مرزا محمد اشفاق صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ لیکن اس وقت اچھا وہ تو کوئی بات نہیں، ویسا لگ رہا تھا کہ ایک شاعری کا تقاضا ہے، تو میں ایک 4 مصروں کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب، جو اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں، ایک بہترین منکسر المزاج انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تعلیم کے مشن پہ کام کرنے والے، بلکہ نیشن، ایجوکیشن اور جنریشن کے سارے تقاضوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کرنے والا مقرر اور خطیب، 4 مصروں سے میں ان کو آواز دوں گا، اور وہ مصر فخری جعفری میرٹھی صاحب کے ہیں۔ نانا کے اصولوں کی حفاظت نہیں چھوڑی، اس نے تہ خنجر بھی عبادت نہیں چھوڑی، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا لیکن قرآن کے محافظ نے تلاوت نہیں چھوڑی۔ مصر فخری میرٹھی صاحب کے ہیں، اور مائک پہ عالی جناب مولانا سید صفدر حسین زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مولانا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جن چیزوں سے واقف نہیں ہوتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ کسی اور کا قول نہیں ہے، یہ مولا علی جن کے فرزند امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے آج یہ حسین ڈے ہے، مختلف خطبہ نے اور مختلف دانشوروں نے اور ہمارے مائنارٹی کمیشن کے جناب غیر الحسن صاحب نے ان تمام چیزوں کو جس سے ہم ناواقف تھے کہ یہاں کتنی یوجنائیں حکومت کی طرف سے ہیں، اگر واقعی اسی طرح سے ہم اللہ کی یوجناؤں سے بھی واقف ہو جائیں کہ ہماری یوجنائیں ہمارے لیے اللہ کی کتنی یوجنائیں ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ ہم ہر انسان کے سلسلے میں جو انسان کی یوجنا ہے یا ملک کے سلسلے میں جو یوجنائیں ان سب سے ہم واقف ہو جائیں گے۔ حسین ڈے صرف اسی لیے ہر سال برپا کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف فکر و خیال کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ امام حسین کی فکر سے آگاہ اور آشنا ہو سکیں اور ساری دنیا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام عام ہو سکے۔ آج دنیا کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے آفاقی پیغام اور ان کے کردار کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج دشمن زیادہ جگ چکا ہے، بیدار ہو چکا ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست علامہ مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ، خدا ان کا سایہ قوم و ملت کے اوپر قائم رکھے، ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات کم از کم ان کی صحت اور طول عمر کے لیے باوز بلند صلوات پڑھ کے استقبال فرمائیں۔ مولانا وسیع حسن صاحب بھی تشریف فرما ہیں، موقع موقع سے ان کی مسکراہٹ بھی بڑی فائدے بخش ہوتی ہے اور قیمتی ہوتی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو ہے موقع کا تقاضا ہے، ایک بار اور نعرہ صلوات۔ جی ہاں، یہ دنیا اس وقت اسلام کی حقیقی طاقت سے آشنا ہو رہی ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان تمام آشنا کرنے والے ذریعے، راستے، افراد سب سے مخالفت کا ایک طویل سلسلہ قائم کر رہی ہے، جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام جو بالکل دنیا کرنے پہ تلی رہتی ہے وہ یہ کہ
اختلاف پیدا کرتے رہو، انتشار پیدا کرتے رہو۔ ابھی تک تو اس بات کی کوشش رہی ہے کہ سنی شیعہ اختلاف کرتے رہو، لیکن اب اس سے زیادہ خطرناک یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ سنیوں کے درمیان اختلاف ان کے درمیان پیدا کر دو اور شیعوں کے درمیان بھی پیدا کر دو اختلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ لڑیں گے نہیں اس وقت تک ہماری حکومت، ہماری بالادستی، ہماری بلندی قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ جب آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو عصائے موسیٰ ان سانپوں کو نگل جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جادوگروں کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے مگر فرعون کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں مختلف حالات اور کیفیات دیکھنے کے بعد حسین اور حسینی فکر سے دنیا واقف نہیں ہو رہی ہے، سو کال بڑی طاقتیں سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ جس داعش کو عراق اور شام سے بھگانے کے لیے ان بڑی طاقتوں نے کئی برس کا اعلان کیا تھا، اس داعش کو حسینیوں نے کچھ مہینوں میں ختم کر دیا۔ یہ میں نے یوں نہیں کہا کہ کسی شخص نے، بلکہ حسینیوں نے ختم کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آیت اللہ خمینی کا فتویٰ، جب انہوں نے رشدی کے لیے فتویٰ دیا تھا تو اس وقت خود وہیں اسی ملک کے ہاشمی رفسنجانی صاحب گئے اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ صاحب آپ یہ جو رشدی کا فتویٰ دے رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ ایران کا کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں آپ، ایران کا کیا ہوگا؟ تو ان کا ہاں کیا ہوگا؟ اگر فتویٰ دے دیا تو کیا ہوگا؟ کہے بھائی وہ دوسرے ملک کا ہے، دوسرے ملک کے قانون الگ ہیں، ان کے لیے آپ فتویٰ دے رہے ہیں، آپ نے سوچا اس بارے میں؟ کبھی کیا سوچا کہ بڑا نقصان ہو جائے گا، کا نقصان ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہ صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ اس فتوے کو دینے سے پہلے آپ غور کر لیجئے، ایران خطرے میں پڑ جائے گا تو خدا اس وحدت کی بنیاد یا وحدت کے ڈالی ہوئی محمد عربی کی بنیاد کو پھر سے زندہ کرنے والے اس عظیم انسان کے اوپر ہمارا سلام ہو کہ اس نے جواب یہ دیا کہ تمہیں ایران کی فکر ہے، ہمیں اسلام کی فکر ہے، ہمیں اسلام کی فکر ہے۔ فقیہ حسینی فقیہ وہ ہوتا ہے جو اسلام کی فکر کرتا ہے، اسلام کی فکر کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے فقیہ ہوتا ہے۔ آج دنیا نے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے فقہا کی طاقت کو دیکھ لیا، اور ڈر یہ ہے کہ یہ تمام فقہا کی طاقت کہیں اہل سنت حضرات کے درمیان بھی نہ پھیل جائے، لہذا ان کے درمیان بھی سعودی عرب یا دوسرے ممالک میں حکومتوں کو طاقت دے کے اور زیادہ اسلام کے خلاف ان کے اعتبار سے کام کرایا جا رہا ہے، تاکہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو جیسا وہاں ہو رہا ہے ویسے ہی یہاں نہ ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں اس وقت دنیا میں 10ویں یا 8ویں نمبر پر آئی ہوئی یہ حسینی طاقت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب مخالفین کو، ہمارے درمیان تو کچھ ایسے ہیں جو کمرے میں بیٹھ کے اللہم عجل ولیک الفرج کہتے ہیں، مگر جو حسینی منتظر ہوتا ہے وہ کاخ سفید امریکہ میں ساری دنیا کے صدور کے سامنے اعلان کرتا ہے اپنی تقریر کا، اللہم کل ولیک الفرج۔ یہی وجہ ہے کہ خود دشمن نے اقرار کر لیا کہ یہ امام زمانہ کی آمد کے لیے تمام
فوجیں تشکیل دے رہے ہیں. دیکھیے ہم نے حسینی حکومت چلا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا نہ یہ قرآن کے خلاف حکومت ہے نہ یہ اہل بیت کے خلاف حکومت ہے. لہذا اب حکومت چلانے میں کوئی اعتراض نہیں رہ گیا تو اب طریقے سے طرح طرح سے عزاداری میں اختلاف، مرجعیت میں اختلاف، قذاب اخباری بن رہے ہیں اور فلاں بن رہے ہیں، ڈھکا بن رہے. یہ سب کیوں اچانک برساتی میں ڈھک کی طرح سامنے آ گئے؟ راز صرف اتنا ہے کہ حسینیت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اگر ان کے درمیان بھی اختلاف نہ پیدا کیا گیا تو ہمارا تخت ہل جائے گا، ہمارا تاج ہل جائے گا. آج آپ ذرا سوچیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فقہا جو ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے اسلامی اصولوں کے استاد علی عباس صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کا استقبال صلوات کے ذریعے سے نہ ہو. توجہ فرمائے اپنے. یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسینی فقیہ، پہلے تو ہم صرف یہ لوگ سمجھتے تھے کہ مجلس ماتم کر لیا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، بس یہی ان کا دین ہے اور یہی تک ان کی مرجعیت ہے، ان کی حاکمیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ارے یہ اتنے قوی ہو گئے ہیں، یہ ایسا ذہن، ایسی فکر، ایسی سوچ، ارے انہیں پتہ نہیں ہے ہم کم ضرور ہیں مگر ہم کم رہ کے زیادہ کرنے کا انداز ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے. آج ساری دنیا حسینیوں کو دیکھ کے اپنے ملک کی پالیٹکس اور پالیسی طے کرتی ہے، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے. آسان نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے حسین ڈے اور یہاں پر آپ جمع ہے. آپ کو نہیں معلوم یہ چھوٹا سا ہے مگر دنیا گھبراتی ہے، اس سے دنیا گھبراتی ہے. ارے بھائی کل جب حسین کے خلاف، توجہ فرمائیں، حسین کے خلاف، حسین کا مخالف اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کے فضائل پڑھنے کے لیے مدینہ میں آیا، اپنے بیٹے کے فضائل اور اپنے بیٹے کے لیے تمہید بنانے کے لیے مدینہ میں آیا تو مدینے میں تقریر بھرا مجمع، توجہ فرمایا، بھرا مجمع تقریر کر رہا ہے، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ویسا، میرا بیٹا وہ نیک. اپنے بیٹے کی تمام نیکیوں کی تعریف کر دی اور پورا مدینے کا مجمع مسجد کا چپ بیٹھا تھا، خاموش بیٹھا تھا. لیکن جب غلط تعریف سنی تو ایک مرتبہ کوئی اور نہیں، حسین اٹھے اور آواز دی، اے حاکم شام، جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، تمہارا بیٹا ایسا نہیں ہے، تمہارا بیٹا ایسا نہیں ہے. اب ظاہر ہے اتنے بڑے حاکم کو اس مجمع میں ٹوک دینا، ارے اب بھی آپ کو آج کا زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج کے زمانے کو کل کے زمانے سے ملا لیجئے. آج کے زمانے کے سب سے بڑے یزید ٹرمپ کو خاطر میں نہ لا کے حسینی آواز دیتا، یہ پاگل ہو گیا ہے. یہ بتاتا ہے جو طاقت حسین نے حسینیوں کو عطا کی ہے وہ ساری دنیا کے اوپر اگر متحد ہو جائے تو حکومت کر کے دکھا سکتے ہیں، عدالت کا قیام کر کے دکھا سکتے ہیں. اچھا اتنا ہوشیار آدمی، اس نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی تعریف کی مگر کوئی ایسا ایک شخص کھڑا ہو گیا. کھڑا ایک ہی شخص ہوتا ہے، سن لیجئے آپ، کھڑا ایک ہی شخص ہوتا ہے. رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ ایک ہی شخص نے دیا. قسم خدا کے بمبئی میں 19 لوگ مسلمان مر گئے اس فتوے پر. اس سے گھبرا گئی دنیا کہ اللہ یہ تو شیعہ سنی ایک ہو گئے ہیں. اس فتوے نے ایک کر دیا. اب اس وقت سے لے کے آج تک کے سفر کو دیکھے
कितनी मेहनत दुश्मनों को पड़ रही है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर वैसे ही केस पलट आए। लिहाजा फुकहा के इख्तिलाफ को दिखाओ कि वो बड़े खराब है, इमाम ज़माना आएंगे तो हुकूमत कर लेंगे, इमाम ज़माना आएंगे तो हुकूमत कर लेंगे। इमाम हुसैन को भी तो यही सोच के बैठ जाना चाहिए, हमारा आखिरी वर्दन आएगा तो वो आके हुकूमत बचाएगा, संभालेगा, हमें अपने यहाँ बैठे रहना चाहिए। कि नहीं, हर अहद के हुसैनी मोहम्मदी के लिए लाजिम है कि अगर कोई जालिम उठता है तो उसके मुकाबले में उठे। जुर्रत देखे आप। अब वो हाकिम शाम कहता है अपने बेटे की, यजीद की तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत शरीफ है। इमाम हुसैन उठे, ये जुर्रत देखे आप। ये जो आप हुसैनियों में जुर्रत देखते हैं, उठे, और उठने के बाद कहा ऐसा नहीं है। तो अब देखिए बड़े चालाक लोग, और ज्यादातर अब लोग हमारे दरमियान भी ऐसे पैदा हो गए हैं, फौरन चापलूसी शुरू हो जाती है। कहा भाई हाकिम शाम कहते हैं, ए हुसैन आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा कह रहे हैं, मगर मेरा बेटा तो आपकी बड़ी तारीफ करता है, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत नेक हैं, आप बहुत आला है, आप बहुत उम्दा है। ये बताइए, वो तो बड़ी तारीफ करता है, बस जो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, इमाम ने जवाब दिया, ए हाकिम शाम, उसने जो मेरे बारे में सुना है वो बयान करता है, मैं जो उसके बारे में जानता हूं उसे मैं बयान कर रहा हूं। मैं जो उसके बारे में जानता हूं मैं उसे बयान कर रहा हूं। आप गौर फरमाए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुर्अत और हिम्मत आज तकाजा इस बात का है कि हम जुर्अत पैदा करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के जरिए ताकत पैदा करें, हिम्मत पैदा करें। हिम्मत बड़ी अहम चीज है। हिम्मत के जरिए से एक इंसान बड़ा काम कर सकता है, और अगर हिम्मत नहीं है तो हजारों और लाखों वैसे ही भागेंगे जैसे जनाब अब्बास को देख के तराई छोड़ के भाग गए थे, और या उनके बाबा की तलवार देख करके सिफ़ीन में और दूसरी जंगों में फरार किए हुए थे। तवज्जो फरमाए आपने। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम बहादुर बने, शुजा बने। आप ये बताइए, ये जहन में बैठाला जाता है कि इमाम के बाद, इमाम के अदम मौजूदगी में हुकूमती मसाइल फ़क़ी नहीं हल कर सकता। अच्छा, फ़क़ी की शर्त क्या है? कि फ़क़ी वो हो जो बहादुर हो, जो पढ़ा लिखा हो। आप क्या चाहते हैं कि आपका लीडर कमज़ोर, सुस्त, बुज़दिल हो? कहीं कोई नहीं पसंद करेगा कमज़ोर, सुस्त और बुज़दिल आपका लीडर हो, बल्कि आप चाहेंगे कि वो बेहतर हो, समझदार हो। आप जरा सोचे, इस तरह से अल्लाह इनकी मदद करता है अगर रास्ते में, हुसैनी रास्ते पर चलने की कोशिश होती है। तो हमें दुश्मन की इस वक्त साजिश समझने की जरूरत है। मरजइयत के सिलसिले में मुमकिन है कि अमेरिका और इसराइल भी मुझ जैसे लाखैरे को मर्जा बना के ला के रख दे। हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। अभी तक तो जमाना इतना अभी पीछे है कि बाद लोगों से पूछिए तो कह देंगे फला जो मौलवी साहब मजलिस पढ़ते हैं उन्हीं की तकलीद में है। तवज्जो फरमाया आपने, फला मौलवी साहब जो मजलिस पढ़ते हैं उन्हीं की तकलीद में है। तो अभी इतने पीछे है, जबकि बिल्कुल हर हाथ में सारी दुनिया मौजूद है। तो अभी कितनी ज्यादा बेदारी की जरूरत है। तो अगर कोई भी ला के दे देगा बनामे इस्लाम तो हम जल्दी से लेने के लिए तैयार है। हमें आप देखें, दुश्मन ने इतना खतरनाक काम किया था कि करबला ही में आजादारी नहीं हो रही थी। अरे आप बताएं, आज बड़े शान से हम कहते हैं 7 करोड़ थे, 6 करोड़ थे, 8 करोड़ थे। हम पहले क्या थे ये भी तो बताओ। क्या पहले जीरो इस हैसियत से कि खुद खूई साहब का जब इंतकाल हुआ तो 24-25 आदमी उनके जनाजे में थे। ये हाथ पैर दबाने वाले बूढ़े जवान कहां थे?
یہ زائروں کی بڑی خدمت ہو رہی ہے. ارے زائروں کی دینے والا اتنا بڑا مرجع، عالم مرجعیت کا سب سے عظیم الشان مرجع آیت اللہ خوئی اس دنیا سے چلے گئے اور بقول شخصے کی زہر دیا گیا. اور اس کے بعد ان کے جنازے میں 24 آدمی. یہ سب لوگ کہاں تھے؟ یہ جو بھیڑ آج دکھائی دے رہی ہے، دیکھیے سر دے کر کے زیارت کے اسباب فراہم کرنا اور ہے، اور راستہ کھل جائے دوڑ کے زیارت کر لینا یہ اور ہے. حسین ڈے میں آنے کی پابندی لگ جائے اور تب آئے لوگ، یہ آنا اور ہے. کھلا ہے راستہ، کوئی رکاوٹ نہیں، سب آ گئے، یہ آنا اور ہے. غور فرمائے آپ نے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، سمجھیں آپ، ہمیں بالکل بیدار بخش ہونے کی ضرورت ہے. خوبصورت جملے والے خطیب، خوبصورت باتیں کرنے والے ہمارے حسینیت سے الگ افراد اور خطابت کرنے والے حسینیت سے دور لوگ، ان کے خوبصورت جملوں اور ان کے خوبصورت بیان کی گہرائیاں اور گہرائیاں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج ہر آدمی ہر بات کو آسانی سے نہیں سمجھ پاتا. کیوں کہتے ہیں بیٹا ابھی تم سمجھ نہیں رہے ہو؟ اسے کہ ابھی ہر آدمی کی فکر بھی بہت کم ہے. لہذا آدمی کو معتبر آدمی، معتبر افراد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آسانی سے آج عزاداری ہو رہی کربلا میں، آج عزاداری کربلا میں ہو رہی ہے. ہر 10 آدمی پہ ایک حزب اللہ کا ایک آدمی لگا رہتا ہے. ایک سی آئی ڈی ایرانی لگا رہتا ہے تاکہ ان افراد کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو. اسی میں ایک آدھ ٹکرے بھی جاتے ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں. تو اصل میں زیارت کے اسباب پیدا کرنا یہ اور ہے، اور زیارت جا کے کر لینا. میں ابھی آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. 6-7 کروڑ جاتے تھے، وہی بغل میں شام ہے. 2-3 برس سے یہ تمام داعش حملہ کیے ہوئے جناب سکینہ کا روضہ، جناب زینب کا روضہ گھیرے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے بمباری پورا تاراج کر دیا ہے سیدہ زینب کے پورے شہر کو. اس کے بعد یہ 6 کروڑ جاتے ہیں. اگر کوئی 1 لاکھ حسینی بن کے وہاں چلا گیا ہوتا تو کب کی یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی. ارے جب زیارت گاہ ہم نے چھین کے دلا دیا، اب جا کے آپ سلام کیجئے، زیارت پڑھیے، مگر یہ نہ بھولیے دلانے والا کون ہے. یہ نہ بھولیے. افسوس یہ کہ ہم ایسے ہی لوگوں کہتے کہ وہ لوگ عزادار نہیں ہیں. عزادار تو ہم ہیں، زیارت کرنے والے تو ہم ہیں. عزادار تو ہم ہیں، زیارت کرنے والے تو ہم ہیں. دیکھیے عزادار اور زیارت کرنے والا یہ اور ہے، اور زیارت کے اسباب فراہم کرنے والے اور ہیں. اللہ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ان تمام مراجع کرام کا جو ساری دنیا کی تشیع بلکہ عالم اسلام کی اب صرف شیعیت کی طرف توجہ نہیں ہے، دنیا کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ عالم اسلام دنیا امام کی ہے. امام کے لیے دنیا کو مرصع اور مسجع اور مناسب اور حالات پیدا کرنا ہے تاکہ امام کے حوالے تشیع اور اسلام اور دین کی حکومت کی جا سکے. اسی وجہ سے آج طرح طرح سے اختلاف، طرح طرح سے انتشار، مجلس پہ اعتراض، ماتم پہ اعتراض، یہاں اعتراض، وہاں اعتراض، ہمارے شیعوں کے درمیان اعتراض، سنیوں کے درمیان پریشانیاں. آخر یہ سعودی عربیہ یہ کل کے بعد آج کیوں پھر دوسرا چولہ بدل دیا؟ ابھی کل ہی پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ اب کوئی گائکہ وہاں جانے والی ہے کسی خاص قسم کے فیسٹیول کا افتتاح کرنے والے کے لیے. یہ کیوں؟ اصل میں انہیں نہ اسلام پیارا ہے، نہ قرآن پیارا ہے، نہ کعبہ پیارا ہے، انہیں اپنے وہ تخت و کرسی پیاری ہے. مگر یاد رکھے جب تک محمد کا فرزند حسین پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے
اور اس کے ماننے والے حسینی جب تک زندہ ہے آسانی سے کوئی ناانصافی کی کرسی پہ نہیں رہ سکتا ہے. اگر رہنا ہوگا تو اسے عدل و انصاف کے ساتھ رہنا ہوگا, اگر رہنا ہوگا تو اسے دیانتداری کے ساتھ رہنا ہوگا. آخر یہ سمجھ لے کہ ظلم کی بنیاد نہیں ہوتی, غلطیوں کی بنیاد نہیں ہوتی. پروپیگنڈا لاکھ اڑایا جائے, ایک قمع زنجیر کا پروپیگنڈا جہاں محرم شروع ہوا ہر ایک کے موبائل پہ آنے لگا. ارے بھائی کسی نے قمع کرنے کو روکا, کسی نے آ کے ہاتھ پکڑا, کسی نے زنجیر کو روکا. ارے ہر مفتی اپنا اپنا فتویٰ دیتا ہے, لیکن یہ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انہیں قمع کرنے سے محبت ہے جو روک رہے یا جو منع کر رہے ہیں, جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں خلفجار بنا رہے تاکہ حسینی متحد نہ ہونے پائے, اس سے کہ حسینیوں کا تھوڑا سا اتحاد پوری دنیا کو ہلا کے رکھے ہوا ہے. اگر سارے حسینی ایک خیال, ایک فکر, ایک مزاج کے ہو جائیں گے تو ساری دنیا میں انقلاب ہو جائے گا اور تمام فرعون اس دنیا کے ختم ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت جامع